كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کو جو رسول بھیجی ہیں ان کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر. جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ اے میرے نبی ہم آپ پر یہ حق اور سچی باتیں جو ہیں وحی فرما رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو میرے رسولوں میں سے ہیں. اور ان آیات سے پہلے جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے جہاد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ان کی مذمت کا بیان فرمایا کہ جہاد سے تم اس لیے گھبراتے ہو نا کہ موت آ جائے گی، تو موت نے تو آنا ہے، موت تو کبھی ٹل سکتی نہیں. تو جب موت نے آنا ہے تو پھر انسان عزت کی موت کیوں نہ مرے، پھر انسان ایسی موت کیوں نہ قبول کرے کہ جو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرا ڈالے اور اس کو اتنی بڑی حیات جاویدانی نصیب فرما دے کہ مر جانے کے بعد بھی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا ہے کہ بھی ان کو مردہ بھی مت کہو. تو مرتبہ شہادت جو ہے وہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت نہ ملی تو وہ حسرت سے اپنے بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے کہتے تھے کہ اے کاش مجھے بھی اللہ میدان جنگ میں شہادت نصیب فرماتے کہ میرے پورے بدن میں 2 انچ بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں مجھے کوئی زخم نہیں لگا، تیر کا، نیزے کا، تلوار کا. لیکن خدا کی شان ہے کہ دیکھو میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہوں. تو اللہ نے جہاد کی عظمت اور پھر جن لوگوں نے جہاد سے جی چرایا تھا اس کی مذمت میں جالوت اور طالوت کا قصہ بیان فرمایا کہ دیکھو کہ طالوت کو ہم نے بادشاہ بنایا، اپنی نشانیاں دی، اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی، لیکن قوم پھر بھی امتحان میں پوری نہ اتری. اور اس کے بعد جو پورے اتر گئے وہ چاہے کتنے تھوڑے تھے لیکن ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو ان کے دشمنوں پہ ہم نے فتح نصیب فرمائی.
تو یہ سارے واقعات کے بعد اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی آخر یہ جہاد کا حکم کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد کے اندر اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ بہت بڑی مشقت ہے، محنت ہے، جان کی بازی لگانا ہے، اور پھر دشمنوں کو قتل کرنا ہے، ان کو تہ تیغ کر دینا ہے، ان کو مسمار کر ڈالنا ہے۔ تو اللہ نے آخر اپنے بندوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ بھی جہاد کرو؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اسباب حکم جہاد کیا تھے؟ یوں سمجھو کہ بھی جہاد کا جو حکم ہے کہ جی اٹھو قتال کرو، تو آخر اللہ نے یہ حکم جو دیا ہے تو اس کے پس پردہ بھی تو کوئی سبب ہے، ورنہ وہ رحیم ارحم الراحمین جو اپنے بندوں پہ ان کے 1000 کروڑ گناہوں کے بعد بھی رحم فرمانے والے ہیں، اور جس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور جس کی عمومی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اس سے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ جب ہوا چلتی ہے دشمن کو بھی لگتی ہے، جب بارش برستی ہے دشمن کے گھر میں بھی برستی ہے، جب زمینیں پھل اگاتی ہیں تو دشمن کی زمینیں بھی پھل اگاتی ہیں۔ تو اللہ اتنے رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات مبارک پہ، آپ نے کتنی پیاری مثال دی ایک دفعہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ جنگ کے میدان میں ایک عورت کا بچہ مارا گیا تو وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، ماں کا ممتا ہے، بیٹا قتل ہو چکا ہے، دوڑ رہی ہے بیچاری، اور جو بھی کوئی بچہ سامنے آتا اس کو چمٹا لیتی، اس سے پیار کرتی، پھر دیکھتی کہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر چھوڑ دیتی، پھر دوڑ پڑتی۔ تو حضور پاک نے اس کی بے تابی، اس کی بے چینی، اس کی پریشانی کو سامنے رکھ کے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ماں جو اس پریشانی میں مبتلا ہے، اگر اس کو اپنا بیٹا مل جائے تو یہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے تو ماں اپنی اولاد کو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ تکلیف پہنچائے، بلکہ مائیں تو اپنی اولاد کے دکھ سہتے سہتے بیچاریاں زندگی گزار دیتی ہیں۔ اگر یعنی خدا نہ کرے کوئی بچے کو تکلیف آ رہی ہو تو مائیں اپنے اوپر وہ تکلیف لے لیتی ہیں، برداشت کر لیتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ ماں اور اس عالم میں کہ وہ پریشان ہے، بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر بچہ مل جائے گا تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو آگ میں ڈالے۔ تو حضور نے فرمایا سمجھو اللہ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ارحم علی عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس کی کیا حیثیت۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہے، یعنی رحمت کو یوں سمجھ لو کہ 100 حصوں میں تقسیم کر لیں، یا اگر رحمت کو کسی ڈگری میں پیمائش کرنی ہو تو یوں سمجھ لیں کہ 100 ڈگری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں صرف ایک رحمت اتاری ہے، ایک حصہ، یعنی 1 ڈگری، 1%، اور 99 درجہ جو ہے، 99% رحمت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایک حصہ رحمت جو اللہ نے مخلوق میں اتارا ہے، یہ جو دیکھتے ہو ماں بیٹے میں محبت ہے، باپ اولاد میں محبت ہے، حتیٰ کہ ایک جانور جو ہے، جانور جس میں عقل بھی کوئی نہیں، شعور ہوتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ہاتھی ہے، دنیا کا کوئی جانور، یعنی وہ جانور جو خون خار ہیں، خون خار درندے ہیں،
جن کی یعنی روز کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ جھپٹیں، ماریں، قتل کریں، کسی کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں، لیکن ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کی ایسی محبت ہے کہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی ایک حصہ رحمت ہے جو پورے عالم پہ تقسیم ہوا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں محفوظ رکھی ہیں. فرمایا اس کا اظہار جو ہے وہ آخرت میں فرمائیں. پھر رحمت کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کے نیچے یعنی 7 آسمانوں کے بعد جو ہے وہ کرسی ہے، اور کرسی کے بعد جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اگر بچھا دیے جائیں تب بھی بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ میری کرسی کی وسعت اتنی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ کرسی کے سامنے آسمان ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں تمہیں ایک کڑا ڈال دو کتنی جگہ روکے گا. صحابہ نے فرمایا اتنی چھوٹی سی جگہ. فرمایا یہ سارے آسمان کرسی کے مقابلے پہ اتنی جگہ روکتے ہیں. اور اس کے بعد عرش جو ہے وہ پھر کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی ایک ہلکا پڑا ہو صحرا میں. اور اس عرش کے نیچے کیا ہے وہ 99 رحمتیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت جلال علی العرش جو بیان فرمائی ہے وہاں بھی فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور قرآن مقدس میں ایک مقام پہ نہیں فرمایا بلکہ 17 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان کے بارے میں اظہار فرمایا. تو وہاں بھی اللہ نے ایسی صفت بیان فرمائی ہے، ورنہ اللہ کی تو صفت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے صفات جلال بھی ہیں، صفات جمال بھی ہیں، لیکن وہاں بھی ایسی صفت کا ارشاد فرمایا کہ الرحمن مبالغے کا صفت نہا بہت زیادہ مہربان. تو وہاں بھی رحمت. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کتابیں اتاری ہیں تو کیا ہدی و رحمہ، ہدایت ہیں اور رحمت. اور فرمایا میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، کیا ہے رحمت للعالمین، وہ بھی رحمت. تو جو نبی سراپا رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ارحم الراحمین. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ اتنے بڑے مہربان ہیں کہ 100 سال آدمی گناہ کرتا رہے، شرک کرتا رہے، لیکن ایک دفعہ دل سے رو کے سجدے میں گر جائے اللہ فرمانے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہ بھی نہیں فرماتے کہ آج معافی مانگ رہے ہو کل تم نے گناہ کیوں کیا. اللہ نے فرمایا جو توبہ کر لے اس کو گلہ بھی نہ دو کہ تم گناہگار ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضور نے فرمایا جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے بعد اس کو مت تانا دو کہ تم شرابی تھے اور تم زانی تھے اور تم چور تھے اور تم اگر اس نے توبہ کر لی ہے اللہ نے معاف فرما دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ شروط کے مطابق ہو. یہ ہماری توبہ نہ ہو جو ہم یہ رواجی توبہ کرتے ہیں، ہر وقت کہہ دیتے ہیں ہماری لاکھ لاکھ توبہ اور ہمارے بڑے گناہوں سے توبہ اور چھوٹے گناہوں سے توبہ اور یا اللہ میاں توبہ اور یا اللہ میاں توبہ، اور دل میں ہوتا ہے ابھی نکل کے باہر سگریٹ پئیں گے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ تو مذاق ہے. یہ تو توبہ پھر چاہتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اور توبہ کی جائے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. دل میں سوچ رہا اسی وقت کہ ابھی نکل کے جاؤں گا فلاں آدمی کے خلاف میں نے جا کے سازش کرنی ہے، فلاں آدمی کا میں نے گلہ کرنا ہے، فلاں آدمی کی میں نے غیبت کرنی ہے، فلاں بندہ جو ہے نا اس کو میں نے نقصان پہنچانا ہے. ابھی میں نکلنے کے بعد جاؤں گا، مالک پوچھے گا کہاں چلے گئے تھے تو میں نے یہ جھوٹ بولنا ہے اور کھڑا توبہ بھی کرا یا اللہ بھائی توبہ، سر صغیرہ گناہوں سے توبہ، کبیرہ گناہوں سے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. توبہ کے شروط ہیں. توبہ ایسے نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے توبہ 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 توبہ. یہ کیا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ یعنی استہزاء ہے، تلاعب ہے.
توبہ تب ہوتی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور تندم تحسر کی آخری حدوں کو پہنچ جائے اور پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے. جب تک یہ 3 شروط نہ پائی جائیں توبہ توبہ نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے ایک مذاق بنا لی ہے کہ توبہ جی میری توبہ جی، لاکھ لاکھ توبہ جی، 1,00,000 بار توبہ جی، ہماری توبہ جی. یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تم کر رہے ہو پہلے اس کو گناہ سمجھو اور چھوڑ دو، اور پھر ندامت محسوس کرو، تندم ہو کہ ہائے کاش میں اس گناہ کو نہ کرتا، اور پھر اللہ سے عہد کرو کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا. پھر ہے توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ. ایسی توبہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کبائر بھی معاف فرما دیتے ہیں. شرک سے بھی توبہ کرو تو معافی مل جاتی. تو جب اتنے بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، تو انہوں نے آخری جہاد کا حکم کیوں دیا کہ لوگوں کو قتل کر دو؟ تو ان آیات میں سمجھو کہ اس کا اسباب بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ہم نے یہ کارخانہ عالم پیدا کیا، اس میں اپنی مخلوق پیدا کی، ان کو ہم نے حواس خمس دیے. ہم نے ان کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، چکھنے کی طاقت دی، سونگھنے کی طاقت دی، عقل دیا، اور پھر ہم نے رحمت فرما کے اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے. پھر ہم نے رحمت فرما کے اپنی کتابیں اتاری. پھر ہم نے اپنے رسولوں کو ایک دوسرے پہ شان عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. اور پھر اپنے انبیاء اور رسولوں کی صداقت کے لیے ہم نے ان کو نشانیاں دی، معجزات دیے، تاکہ کوئی اندھا یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ رسول ہیں. کوئی دلیل ہے، کوئی معجزہ ہے، کوئی نشانی ہے. دیکھا نہیں، فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ عجیب بات ہے، کون ہو تم؟ الم نربک فینا ولیدا. عجیب بات ہے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے گھر میں تم ایک بچہ تھے، پلتے رہے، ہمارے گھر میں کھانا کھاتے رہے، جوان ہوئے، اور پھر فعلت التی فعلت، اور تم نے جو کچھ کیا وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ ہماری قوم کے بندے کو قتل کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور آج تم آ گئے ہو کہ میں نبی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تمہارا بندہ بھی مارا، میں تمہارے گھر میں بھی پلتا رہا، یہ باتیں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پہلی بات تو یہ سن لو کہ تم نے اگر ایک بندے کو کھانا کھلایا ہے اور میری قوم کا 6 لاکھ آدمی تمہارا مزدور بنا ہوا ہے، ان کی مزدوری کا حساب کر کے ایک آدمی کے کھانے کے پیسے کاٹ لو. میری قوم کا جو 6 لاکھ بندہ بنی اسرائیل کا تم نے نوکری پہ لگایا ہوا ہے، تو ان کی نوکری کا احساس نہیں ہے؟ اب بتہ بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا اور ایک آدمی کے کھانے کی باتیں کر رہے ہو. اور باقی تمہارا جو بندہ مر گیا ہے اس وقت مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور پھر میں نے اس کو آمدن نہیں مارا. تھپڑ مارنے سے کوئی آدمی قتل نہیں کیا کرتا. ایک انسان پہ ظلم کر رہا ہے، میں نے تھپڑ مارا، وہ مر گیا. اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دی ہے. اور دیکھو بات سنو، اگر میں اپنی نبوت پر تمہیں دلیل دکھاؤں، کوئی آیات دکھاؤں، نشانیاں دکھاؤں، تو کیا تم مان لو گے؟ کہنے لگا ہاں اگر کوئی نشانی ہے تو پھر دکھاؤ. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور سانپ بنا تو آپ کا فرعون صاحب کا تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا. یہ فرعون جو بنتے ہیں نا، یہ اسی وقت تک فرعون ہوتے ہیں جب تک ان کے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑتا. یہ جو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے فرعون بنے ہوئے ہیں نا کہ کرسی مل جائے تو جو چاہو کرتے پھرو، سمجھتے ہیں کہ ہم فرعون ہیں، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے. لیکن جب ان پہ پھر اللہ کی لاٹھی برستی ہے نا، پھر عقل آتی ہے.
اور خدا کی قدرت ہے کہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈنڈا دیا، ورنہ فرعون کسی اور بلا سے بھی تو ہلاک ہو سکتا تھا نا۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک بھی نہیں ہوتی، یہ باتوں سے نہیں ٹھیک ہوتی، یہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا یہ باتوں سے نہیں منتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی تو معجزات دیے جا سکتے تھے۔ عصا دینے میں آخر کوئی حکمت تو تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا نا جی پھک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ظاہر کیا تو 14ویں کی چاند کی طرح ہاتھ روشن ہو گیا۔ اب جواب کوئی نہ بنے، کہنے لگا ہاں نبی تو نہیں جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس لیے اس نے جادو کے ذریعے ہمیں، اس لیے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یا تو دیوانہ ہے یا یہ جادوگر ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی جادوگر ہے تو اپنے جادوگر بلوا کے مقابلہ کر لو، چلو یہ شک بھی مٹا لو۔ جادوگر آ گئے، مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، سجدے میں گر گئے، اسلام لے آئے، لیکن اب بھی فرعون اکڑا بیٹھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول بھیجتے ہیں، پھر ہم اپنے رسولوں کو شان دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ فضیلت دیتے ہیں۔ کسی کو ہم نے کسی فضیلت سے نوازا ہے، کسی کو ہم نے مقام صبر عطا فرمایا کہ ایوب علیہ السلام اتنی مدت طویلہ جو ہے بیماریوں میں مبتلا رہے لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا اپنے مالک کا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایوب جو ہے وہ تو بڑا صبر والا ہے، نعم العبد، کیا میرا پیارا بندہ ہے کہ ہر حال میں میری طرف لوٹتا ہے، دکھ ہے میری طرف ہے، سکھ ہے میری طرف۔ کسی کو ہم نے جمال میں فضیلت دی، یوسف علیہ السلام، کسی کو ہم نے علم و فہم میں فضیلت دی، داؤد و سلیمان علیہ السلام، کسی کو ہم نے کلام کی فضیلت دی، موسیٰ علیہ السلام، کسی کو ہم نے جبریل امین کی تائید بخشی، عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو ہم نے معجزات عطا فرمائے کہ پتھر پہاڑ لوہا ان کے مسخر کر دیا، داؤد علیہ السلام، کسی کو ہم نے اونچا کر دیا، ادریس علیہ السلام، اور فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ورفع بعضهم درجات، مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ہم نے اپنا نبی بھیجا کہ جس کو ہم نے امام الانبیاء بنایا، امام الاتقیاء بنایا، امام المرسلین بنایا، امام المعصومین بنایا، پھر ہم نے جس کو تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا۔ تو یہ ہماری شان ہے، ہم نے ایسے رسول بھیجے، ان کو شان دی، فضیلت دی۔ لیکن جتنے نبی آئے، رسول آئے، ان کی دعوت بھی بڑی واضح تھی، کھلی سی بات تھی، بات تو سمجھ آتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کوئی ایسی بات کہتے تھے جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی مکہ میں حرم پاک میں، اسی مسجد الحرام میں ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے، ابو جہل تھا، عتبہ، عتیبہ، ولید بن المغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے اکٹھے ہوئے۔ ابو جہل کہنے لگا بھی بات حل نہیں ہو رہی، کوئی کیا کریں، ہمارے التبس علینا امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا وہ ہم پہ بالکل خلط ملط ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کلام کو شاعری کہیں، شاعر ہیں آپ، یا آپ جادوگر ہیں جو بندہ بات سنتا ہے حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی ایسی خبریں عطا فرماتے ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ نہیں کاہن ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ تو کتابوں میں روایات میں موجود ہے کہ عتبہ نے کہا کہ بھائی بات سنو سرداروں مکے کے، تم بھی سردار ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار ہو،
لیکن تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا شعر کو سمجھنے والا ہوں، جادو کو سمجھنے والا ہوں، کہانت کو سمجھنے والا ہوں. اگر تم مجھے اپنا نمائندہ بناؤ اور بھیجو تو میں جا کے حضور سے بات کر کے فیصلہ کرتا ہوں. مذاکرات کر لیتی ہیں، بات کر لیتی ہیں، مسئلہ کھل جائے گا. میں آگے بتلاتا ہوں آپ کو کہ حضور کی شان کیا ہے، کیا نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. حضور بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد الحرام میں. وہ آ گیا. آ کے سلام کیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں، بات کرنی ہے، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اجازت. انہوں نے کہا حضور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ام انت خیر ام ہاشم، آپ بہتر ہیں یا آپ کا دادا ہاشم جو گزرے ہیں وہ بہتر ہیں؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر ہیں؟ آپ بہتر ہیں یا آپ کا ابا عبداللہ بہتر ہیں؟ دیکھیں آخر آپ کے باپ دادا بھی تو ہیں نا. آپ کے ابا عبداللہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کے باپ پھر ہاشم ہیں، تو وہ لوگ سب غلط تھے. تو کیوں لم تشتم آلہتنا، تو کیوں آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے باپ دادے کو پاگل کہتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ سب بے وقوف تھے، ان کی عبادت کرتے رہے؟ تو تمہارا باپ دادا غلط تھا اور عقل سے فارغ تھا. لم تصفح احلامنا وتشتم آلہتنا وتفرق بیننا، اور کیوں آپ ہمارے اندر تفریق ڈال رہے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے آپس میں مل کے زندگی گزار رہے تھے، آپ نے آ کے ہمیں جدا کر دیا ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ ہے تو باپ ہمارے ساتھ ہے، باپ آپ کے ساتھ ہے تو بیٹا آپ ہمارے ساتھ ہے. تفریق ہو گئی ہے. بیوی اسلام لا گئی، خامد کافر رہ گیا، میاں بیوی میں جھگڑے، یہ سارا نعوذ باللہ اختلاف آپ نے کیوں ڈالا ہے؟ ساری باتیں کہتا رہا، حضور سنتے رہے. جب اس نے بات ختم کی، حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات ختم کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں میری بات تو ختم ہو گئی. اب فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو، میں جو کہتا ہوں وہ سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم السجدہ تلاوت کی. حضور جب پڑھتے آئے جب اس آیت مبارک پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ، اگر یہ کفار قریش تیری باتوں سے پھر بھی انکار کریں تو ان کو کہو میں تمہیں ڈراتا ہوں، ڈرو اس عذاب سے جیسے قوم عاد و قوم ثمود پہ آیا تھا، تم پر بھی عذاب آئے. تو عتبہ کانپنے لگ گیا، ڈر گیا، کھڑا ہو گیا. فجعل يده على فيه وناشده بالرحم، اپنا ہاتھ حضور کے منہ مبارک پہ رکھا کہ بس 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 مہربانی کریں، ہم آپ کے رشتہ دار تو ہیں، خدا کے لیے ہمیں عذاب سے بچائیں، اس کے بعد میں نہیں برداشت کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. وہ وہاں سے حضور سے نکلا، سیدھا گھر چلا گیا. وہ سردار سارے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بھی پتہ کرو وہ عتبہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا عتبہ تو گھر چلا گیا. کہنے لگا ہاں معلوم ہوتا ہے سبا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. بھئی ہم یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ ہمیں رپورٹ دیا اور وہ سیدھا گھر چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پر بھی محمد عربی کی بات چل گئی. ابو جہل کہنے لگا ٹھہرو میں جاتا ہوں، میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں، میں جا کے اس کو ذرا، کیوں وہ ڈر گئے نا کہ بھی ہو تو گیا مسلمان ہو گیا. ابو جہل دوڑا سیدھا عتبہ کے گھر آیا، دروازے پہ کہنے لگا ہاں معلوم ہوتا ہے سبا ہوتا، تم بھی صحابی بن گئے، تم نے بھی باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، واہ بھائی واہ تم نے کمال کیا، تمہیں تو بھیجا تھا تحقیق کرنے کے لیے، تم تو خود گئے. تو اس نے کہا بات سنو، چھوڑو ایسی باتیں نہ کرو، میں نے اپنا مذہب شذب نہیں چھوڑا، اور اگر تم مجھے تانا دیتے ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ واللہ لا اکلم محمدا ابدا، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آج کے بعد میں محمد عربی سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں. لیکن بات سنو، ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں، واللہ لیس بشاعر. کہنے لگا ایک بات سنو، میں بھی اسلام نہیں لاتا،
چونکہ عصبیت جاہلیہ ان کے اندر تھی، کہنے لگا لیکن ایک بات سن لو، خدا کی قسم ہے وہ شاعر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے سچ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا نبی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اگر منت نہ کی ہوتی نا تو آپ جانتے ہیں کہ جو حضور کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، کہیں تم پر بھی عذاب آ جاتا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری اور پھر اتنے واضح دلائل دے دیے کہ کسی اندھے کو بھی شک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اور قوموں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ نے فرمایا لیکن ان قوموں نے دلائل آنے کے بعد، معجزات آنے کے بعد، میرے نبی رسول آنے کے بعد پھر بھی جھگڑا کیا، پھر بھی اختلاف کیا، پھر بھی جدال کیا، نبیوں سے بھی لڑ پڑے، انبیاء پر بھی اعتراضات کرنے لگے۔ تو جب میری اتنی رحمت کے بعد بھی یہ اختلاف سے باز نہ آئے، جھگڑے سے باز نہ آئے، پھر ہم نے بھی حکم دیا کہ تلوار جہاد کرو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جہاد کا حکم ایسے نہیں دیا، لیکن اب کوئی طبیعت بالکل اصلاح کی طرف مائل بھی نہ ہو، یعنی تمام دلائل جس پر کوئی اثر نہ کریں، دلیل اثر نہ کرے۔ اب بھی دیکھو نا جی، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا میرا جھگڑا ہے، 2 حکم بنا لو، بٹھا لو، بات کر لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں مانتا۔ بھائی اللہ کے بندے یہ تمہاری اتنے دلائل آنے کے بعد بھی نہ مانے، الٹا دلائل آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی کافر بن گیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے اعراض کیا، میرے نبیوں کے دشمن بن گئے، ان کو قتل کرنے لگ گئے، تو پھر ہم نے بھی جہاد کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے اسباب جہاد کیا تھے وہ بھی ان آیات میں بیان کیے گئے۔ اب اسی کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر نہ بڑھایا کرو، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، اور مجھے ایسے نہ بڑھانا میری شان کو جیسے یہودیوں نے بڑھائی اور نصرانیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی شان بڑھائی کہ حدود سے نکل گئے۔ تو معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ بڑھانے کا کیا معنی کہ ایک نبی کی شان ایسے بیان کرو کہ دوسرے نبی کی توہین معلوم ہو تو یہ ناجائز۔ یعنی ایک کی فضیلت کا، ایک کی شان بڑھانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے، نہ یہ منع ہے، ورنہ تو شان تو اللہ نے بھی بڑھائی ہے۔ تمام انبیاء میں رسول افضل ہوتے ہیں، رسولوں میں اولو العزم من الرسل افضل ہوتے ہیں، اور سب سے سرکار مدینہ افضل ہیں، شان تو اللہ نے بھی بڑھائی ہے۔ لیکن بڑھانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے مثلا تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ایسی بیان کرو کہ امام شافعی کی توہین ہو، نہ، تم اپنے امام کی عظمت بیان کرو، اس کی شان بیان کرو۔ اگر کوئی شافعی المسلک ہے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتا ہے، اگر کوئی مالکی ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتا ہے، اگر کوئی حنبلی ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرتا ہے۔ لیکن شان بیان کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی توہین نکلے، کہ صحابہ کی محبت میں اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ اہل بیت کی تنقیص کر دو اور خارجی بن جاؤ، اور اہل بیت کی محبت میں اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ صحابہ کی توہین کر کے ایمان سے باہر نکل جاؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ایسی بیان کرو کہ حضور کی توہین ہو جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی بیان کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو۔ فرمایا نہ، نبوت اور رسالت میں اللہ نے سب کو برابر کا مرتبہ دیا ہے، جو نبی ہیں نبی ہیں،
جو رسول ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو نبوت اور رسالت جو ہے یہ ایک اللہ کی وہابی نعمت ہے جو محنت سے، کسب سے یا عبادت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جسے پسند فرماتے ہیں عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے سب کو اپنی اپنی شان بخشی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے فضیلت جزئی اور ایک ہوتی ہے فضیلت کلی۔ کیا ماننا کہ مجموعی فضیلتیں سامنے رکھی جائیں تو سب نبیوں کے سردار کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اگر جزوی فضیلتیں دیکھی جائیں تو بعض نبی میں ایک جزوی فضیلت زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے۔ جیسے جزوی فضیلتیں دیکھی جائیں تو اب جو خالد میں بات موجود ہے وہ تو سیدنا ابو بکر میں بھی نہیں۔ خالد بن الولید تو اتنے بڑے شجاع بطل الاسلام، اتنا بڑا مجاہد تھے اور اتنے بڑے جنگی تدبیروں کے ماہر تھے کہ دشمن بھی مان گیا، وہ بات تو حضرت ابو بکر میں بھی نہیں تھی۔ لیکن جب کلی فضیلت کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر حضرت ابو بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد امت میں اگر سب سے افضل ہے تو سیدنا ابو بکر، اور ان کے بعد سیدنا عمر ہے۔ یاد رکھو جن کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہوتے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں جہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، میرے مدنی پاک کی رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ شیخین کی فضیلت کا قائل ہو کہ ابو بکر و عمر جو ہے سب سے افضل ہیں، پھر باقی صحابہ ان کے بعد ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھے تو اس کو سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہر آدمی سنی بن جائے۔ سمجھے تو صحیح کہ سنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ اس کا ایک حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے تاکہ بات آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور حضور میرے گھر مبارک میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ دروازے پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اجازت دے دو۔ فرماتی ہیں کہ میرے ابا آ گئے، داخل ہوئے، بیٹھ گئے، حضور جیسے لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر آ کے ساتھ بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، حضور پاک نے اجازت دے دی، آ گئے، بیٹھ گئے، حضور اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا مبارک بھی پنڈلی پہ ٹھیک کر لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اب آ جاؤ۔ تو سب باتیں کر کے چلے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ میرے ابا آئے ہیں تو حضور نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عمر آئے ہیں تو حضور نے کوئی اہتمام نہیں کیا، بے تکلفی تھے، جیسے حضور آرام فرماتے اسی طرح لیٹے رہے۔ لیکن حضرت عثمان آئے تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہ آیا، میں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا عثمان اتنا حیا والا ہے، اتنا شرمیلا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اتنا با حیا ہے عثمان کہ اگر میں اسی طرح بے تکلف لیٹا رہتا تو وہ بیٹھ بھی نہ پاتا، کیونکہ تباہ ہے۔ اب حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کا مزاج اتنا نازک تھا کہ یہ اب دیکھیں نا جی گلاس ہے، پہلے دور زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے نا الماریاں اور یہ ہینگر شینگر، اور یہ تو نئی تہذیب کے انڈے ہیں نا جی ہمارے گلے میں پڑ گئے ہیں۔ تو پہلے دور میں تو سیدھے سادے مٹی کے مٹکے ہوتے تھے، مٹی کے پیالے ہوتے تھے، تو اگر کوئی آدمی مٹکے کے اوپر گلاس یوں ذرا ٹیڑھا رکھ دیتا تو حضرت کو فوراً سر میں درد ہو جائے کہ اس نے گلاس سیدھا کیوں نہیں رکھا، ٹیڑھا کیوں رکھا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت کے لیے رضائی بنائی
حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ سردیوں کا زمانہ ہے، حضرت استعمال فرمائیں گے، اور اس نے بڑی احتیاط کی کہ وضو کر کے کپڑا خریدا، وضو کر کے کپاس خریدی، پھر کپاس بنانے والے سے کہا کہ مہربانی کر کے وضو کر کے ذرا کپاس بناؤ، پھر سلائی والے سے کہا کہ وضو کر کے سلائی کرنا، بھئی شیخ بڑا نازک مزاج ہیں، کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ پھر وہ میرا ہدیہ ہی قبول نہ کریں۔ آج کل تو خیر یہ مسئلے ہیں ہی نہیں، آج کل تو مولوی ماشاء اللہ ہو ہر ہدیہ قبول، فکر ہی نہ کرو، حرام کے پیسے بھی دے دو تو قبول، ربا کے دے دو، بینک کے دے دو تو قبول۔ بعض بینکوں کا افتتاح کرنے کے لیے مولوی تشریف لے جاتے ہیں، اس سے بڑی قیامت کی اور کوئی علامت ہے؟ سودی ادارے کا افتتاح ہے اور فیتا کاٹنے کے لیے مولوی صاحب یا پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولوی بہت ہو گئے، دین کم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زبان سے کہنے والے بہت ہو گئے، اثر ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مساجد کی بھرمار ہو گئی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب تک مسلمانوں کی کچی مسجدیں تھیں نا، اسلام غالب تھا۔ جس دن سے ماشاءاللہ مسجدیں بنی ہیں نا، اسی دن سے بس صرف عمارتیں ہی رہ گئی ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، ایمان پکا تھا، اب مسجدیں پکی ہیں، ایئر کنڈیشن، قالینیں، غالیچے، غسل خانے، اور جناب چمکتے ہوئے قالین، صفائیاں، اہتمامات، سب کچھ اندر ایمان ختم ہو رہا۔ اور یہ کیوں بنا رہے؟ اس لیے کہ لوگ اتنا دین سے ہٹ گئے ہیں کہ اتنا آرام مہیا نہ کرو تو یہ بھی نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ جو آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ یہ بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے لوگ مجبور ہو گئے کہ بھئی ان کو آرام پہنچاؤ، اچھی جگہ بناؤ، ایئر کنڈیشن لگاؤ، غریبوں کو گرمی شرمی نہ لگے۔ ویسے تو عاشق رسول ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن جناب گرمی میں تڑپ رہے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تو سوچو، حضور بدر میں جب آئے تھے تو کیا گاڑیاں تھیں مکیف ساتھ، ایئر کنڈیشنر؟ جب آپ عاشق رسول ہیں، حضور کے عشق کا یہ عالم ہے کہ آپ نام لیتے بھی اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ حضور کا نام تو خیر کیا چومنا ہے، اپنے ہاتھ چوم کے آپ اپنے آپ کو شہیدوں میں اور عشاق رسول میں لکھواتے ہیں۔ ذرا آنکھیں تو بند کریں کہ آمنہ کے لال نے اسی سرزمین مکہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے غار میں کیسے گزاری ہوں گی 3 راتیں؟ ذرا تصور تو کریں، کیا بجلیاں تھیں، کمکمے تھے، روشنیاں تھیں، راستے تھے۔ مدینہ منورہ سے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے، جس پہ کچابہ بھی کوئی نہیں، کوئی کپڑا بھی کوئی نہیں، کوئی اوپر گدے بھی نہیں بچھائے ہوئے، کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اور عین بدر کے اندر تپتی ہوئی ریت پہ اللہ کا نبی کھڑے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرماؤ۔ آج تو جی ذرا سی بھی گرمی لگ جائے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بس پھر سنیں ساری نماز کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ باہر نکلیں گے چھوڑے یار بڑی گرمی، مر گئے۔ تو جناب کس نے کہا ہے اللہ کا کعبہ کوئی ہمارے بغیر ویران نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہم سے زیادہ پاک مخلوق اللہ کے فرشتے اتر کے طواف کریں گے، وہ پاک بھی ہیں، گناہوں سے بھی منزہ ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی گناہ بھی نہیں کیے۔ ہم اگر مدینہ منورہ نہیں جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے فرشتے اتر کے سلام پڑھ لیں گے، حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ تو ہمارا عالم ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ مسجدیں بنتی گئیں، پکی ہوتی گئیں، ایمان ہمارے کچے ہوتے، اور جب تک عالم میں مسجدیں کچی تھیں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، اب دیکھیں کہ حیا والی بات جو ہے وہ اللہ نے حضرت عثمان کو زیادہ دے دی۔
یعنی وہ حضرت ابو بکر سے بھی اس صفت میں زیادہ ہے، حضرت عمر میں بھی زیادہ ہے، لیکن جب مجموعی شان سامنے رکھیں گے تو پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سب سے افضل کون ہے میرے نبی کے بعد؟ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، ان کے بعد سیدنا عثمان، ان کے بعد سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب حدیبیہ. یہ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلتیں دی ہیں. اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے رسولوں کو، نبیوں کو بھی، کہ آدم کے ساتھ بھی ہم نے بغیر فرشتے کے بات کی کہ یا آدم انبئہم باسمائہم. اب وہاں ملائکہ تو نہیں ہے نا درمیان میں، ملائکہ سے تو امتحان ہو رہا ہے. ملائکہ کا تو امتحان ہو رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم آدم سے افضل ہیں، چلو آؤ تم بتلاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتے بتلاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے. کہا اللہ میں ہمیں تو نہیں آتے. اللہ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، آدم تم بتلاؤ. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا. سب اللہ کا کلام ہے اور بغیر واسطے کے. اور اسی طرح کوہ طور پہ اللہ کا کلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی ملک کے ہے. اور اسی طرح معراج کی رات میرے مدنی سے کلام ہے اور بغیر کسی ملائکہ، بغیر کسی فرشتے. اللہ نے یہ شرف بخشا. اس لیے اب یہاں اللہ پاک انہی آیاتوں میں فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ہم نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، ان میں سے بعض ایسے ہیں جس کو اللہ نے شرف کلام بخشا. اور فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات، اور بلند کر دیے بعض کے درجات، یعنی اس سے بھی بلند کر دیے درجات. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں دو باتیں ہیں قرآن میں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ایک بات یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، اور دوسری بات فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی جبریل کے ساتھ. دو صفتیں بیان ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دو صفتوں کا ذکر ہے. قرآن کو سمجھیں کہ اسی آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کیا بیان کی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور بعض میرے رسولوں میں سے رسول ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان کی تو ایک فضیلت کا ذکر ہوا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی فضیلتیں یہاں بیان کی گئی؟ دو بیان کی کہ وَآتَيْنَا عِیسی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے معجزات. اور دوسری کیا چیز دی؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی جبریل سے. روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبریل امین. روح الامین سے مراد بھی جبریل، روح سے مراد بھی جبریل. جیسے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں تتنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر میں آسمان سے اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین. اسی طرح فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. قرآن لے کے کون اترا ہے؟ روح الامین. کون؟ یعنی جبریل علیہ السلام. تو روح لقب ہے جبریل کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جیسے روح کے بغیر ہماری زندگی نہیں، اسی طرح قرآن کے بغیر ایمان بھی زندہ نہیں رہتا. تو قرآن لانے والا چونکہ جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے اس کا لقب بھی روح ہو گیا، روح الامین ہو گیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حفاظت کی، تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل کے ساتھ. اب سمجھیں وجہ کیا تھی؟ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے نا جی.
ایک تو عیسائیوں کا گروہ ہے اور ایک یہودیوں کا گروہ. یہودی جو تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے دشمن تھے نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، پھانسی پہ چڑھانے کی ہر حربہ استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا. پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کی اماں پہ تہمتیں لگائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کہتے رہے کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے اور بی بی مریم کے نعوذ باللہ نجائز تعلقات تھے، یہ انہی سے پیدا ہوا ہے. ایسی تہمتیں لگاتے رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کرنے کی کوششیں کرتے رہے. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ان کی زندگی میں دشمن کون تھے؟ یہودی. ان کی موت کے بعد دشمن کون ہے؟ قادیانی. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، کہتے مر گئے. وہ تو کہتے ہیں کشمیر میں قبر بھی ہے. بھئی آج کل تو پوری دنیا پہ عیسائیوں کا کنٹرول ہے. عیسائیوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے. ان کے پاس تو جدید معلومات ہیں اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اور ان کے پاس تو اس وقت سیارات ہیں، آسمانوں پہ کھڑے ہیں، سیٹلائٹ ہے. دنیا کی کیا بلا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوتی تو وہ نہ ڈھونڈ نکالتے. یہ قادیانی کو مل گئی اور کسی کو نہیں ملی. اور جب اس کے ماننے والے اتنی زور میں، قوت میں، طاقت میں، علم میں موجود ہیں تو وہ چھوڑ دیتے بلا اس کو ڈھونڈے. وہ تو ایسی حالات موجود ہیں کہ زمین کے اوپر سے فوٹو لیں اور قبر والے کا فوٹو لے لیتے ہیں یہ اندر کون ہے. مجھے خود بتلایا تھا میاں ظہیر صاحب ہیں ہمارے دین پور شریف کے، اللہ ان کی صحت عافیت عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہو گئے اور دین پور شریف میں دفن ہو گئے تو کافی عرصے کے بعد یعنی انگریزوں کے ایک ٹیم آئی باقاعدہ یہ تسلی کرنے کے لیے کہ بھی باقی عبید اللہ مر گیا ہے یا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، پھر ہم پر کوئی ضرب لگائے گا. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ٹیم بھیجی مقامی پولیس سے، انہوں نے رابطہ کیا. اور ہماری پولیس تو خیر ماشاءاللہ، بس دعا کریں اللہ ہدایت دے دے. بس اچھی جگہ بیٹھ کے دعا ہی کی جاتی ہے. یہاں بیٹھ کے کسی کے لیے بد دعا نہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اگر اللہ قادر ہیں، اللہ چاہے تو ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بگڑے ہوں کو اچھا کر دے. وہ تو قادر ہے نا. ہم اللہ کے حرم میں بد دعاؤں کے لیے تو نہیں بیٹھتے. تو بہرحال وہ آئے جی، انہوں نے پولیس کو ساتھ لیا. ہم نے مجھے بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کی قبر پہ جانا ہے. ہم نے کہا کیا بات ہے، ان کافروں کو قبر سے کیا تعلق؟ خیر انہوں نے کہا جی اب بس ہم نے تسلی کرنی ہے کہ ہم چونکہ کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو باقی سندھی صاحب فوت ہو گئے، ان کی قبر کہاں ہے وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے مجھے کیا پتا، میں لے آیا. جب قبر پہ آئے تو انہوں نے اپنی مشینیں لگائی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اندر عبید اللہ بھی ہے یا کوئی اور آپ لوگوں نے دفن کیا ہوا ہے. تو اتنے جدید آلات ان کے پاس موجود ہیں. ان کو تو کشمیر میں نہیں لاش مل سکی عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہ مرزا قادیانی نے ڈھونڈ نکالی. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو، عقیدہ مسلمان کا ہے کہ زندہ ہیں، آسمانوں میں بیٹھے ہیں. پھر قادیانی کی گاڑی نہیں چلتی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو مر گئے اور تم کہتے ہو عیسیٰ نے آنا ہے، وہی میں ہوں. اس کی گاڑی کو بریک لگ جاتا ہے نا جب ہم مان لیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، اتریں گے انشاءاللہ، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے. تو وہ کہتا ہے جی یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ آسمانوں پہ کہاں بیٹھے؟ وہی تو ہے، میں اتر آیا ہوں. بھئی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ان کا وہ تو مر گئے، کشمیر میں قبر ہے ان کی. تو بہرحال تو اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت تھی یہودیوں کی جو دشمنی پہ تلے ہوئے تھے. اچھا، ایک جماعت تھی ماننے والوں کی جنہوں نے خدا بنا دیا تھا. تو اللہ نے ان کو رد کیا دونوں کو کہ بھئی ہم نے عیسیٰ کو معجزات دے کے بھیجا ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا. ماننے کا یہ معنی نہیں کہ اس کو خدا بنا لو. اگر خدا ہوتا تو پہرے کے لیے ہمیں جبریل بھیجنا پڑتا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی.
ہم نے تو قدم قدم پر اس کی حفاظت کی، جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے دشمنوں نے قتل کرنا چاہا، ہم نے فرشتہ بھیجا اٹھا لیا، دشمنوں نے حملہ کرنا چاہا، جبریل بھیج کے ہم نے حفاظت کی۔ تو جو خدا ہوتا ہے وہ تو دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اپنی حفاظت کا محتاج تو نہیں ہوتا۔ تو لہذا نصرانیوں کے عقیدے کا بھی رد ہوا اور یہودیوں کے عقیدے کا بھی رد ہوا کہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، خبردار، ہم نے اس کو نشانیاں دے کے بھیجا ہے، اور تم جو کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے، غلط بات، ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے جبریل کے ذریعے سے، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اصحاب طالوت جو ہے یہود ہے یا نصرانی ہے، یہ صاحب باتیں بنی اسرائیل کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، ابھی نہیں پڑھا آپ نے پورا قصہ؟ یہود کا بنیاد کہاں سے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل تو ہیں، اور کہاں سے شروع ہوا؟ تو رات دن جو پڑھ رہے ہو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اللہ کے بندے ایسے سوال کر کے مجھے پریشان کریں۔ طالوت بادشاہ تھا، نبی تھا، صرف بادشاہ تھا، ملکن قرآن میں نہیں پڑھا تم نے؟ 4 دن سبق پڑھانے کا یہی سمجھا ہے تم نے؟ ماشاء اللہ، ایسے طالب مل گئے تو اللہ کی رحمت سے کام بیڑا پار ہے۔ ایسے سمجھنے والے طالب العلم مل جائیں کہ 3 دن سے سبق پڑھا جا رہا ہے، اسے ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ طالوت نبی تھا یا بادشاہ تھا۔ اور اللہ کے بندے قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو؟ اگر وہ نبی ہوتا تو نبی کو کیوں کہتے؟ بس بعض لوگوں کو اصل میں کچھ سوال لکھنے کی عادت ہوتی ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں ہم بھی، حالانکہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں جی ایک عورت کو خامد نے طلاق دیا۔ میں نے پہلے آپ کو کئی دفعہ ہدایت کی ہے کہ طلاق کے مسئلے اپنے علاقے کے عالم سے، مفتی سے پوچھیں، اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو دارالافتاء سے پوچھیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ طلاق رجعی دیا، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا تو اب نکاح کرنا چاہتا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ بائنا کیوں بن گئی؟ وہی رجعی تھی، ایک طلاق ہوئی اس کو۔ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ گھوڑے کا جھوٹا کوئی حرام شرام نہیں، بلکہ گھوڑا حلال ہے بعض ائمہ کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک ضرورت کے تابع ذبح سے منع کیا گیا کہ تاکہ ختم ہو جائے گا تو مجاہدین کے لیے جنگ میں کوئی سواری نہیں رہے گی، ورنہ یہ حلال۔ تہجد کی رکعات اچھا چلو کتنی ہے؟ 8 ہیں، اور تم چاہے 2 پڑھو، 4 پڑھو، 10 پڑھو، 100 پڑھو، جتنا اللہ توفیق دے۔ سیدنا حمزہ کا اولاد ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ فرض نماز کے بعد جو ہم نفل پڑھیں گے تو 1 لاکھ ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ 1,24,000 رسول تھے، تعداد کہاں ہے؟ یہ اسرائیلی روایات ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک جو ہے جلدی ختم ہو جائے، اس طرح تو تفسیر چلتے چلتے بہت وقت لگ جائے گا، طلباء مر جائیں گے۔ اچھی بات، قرآن پڑھتے ہوئے مر جائیں گے نا، حلوہ کھاتے تو نہیں مر جائیں گے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان کو قرآن پڑھتے پڑھاتے نا ہم مر جائیں؟ اچھی بات نہیں، یہ بھی بری بات۔ اللہ کے بندے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم نے صرف قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھانا ہوتا، یہ تفسیر ہے ایک۔ دوسرا جو سننے والے آ جاتے ہیں بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر میں صرف سبق پڑھاتا رہوں، ان کے دماغ میں تو ایک پلہ مٹی بھی نہیں پڑے گی، ان کے لیے پھر واز بھی کرنا پڑتا ہے، تو بات تو لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس کو ہم اتنا کھولیں گے کہ جو نہ پڑھنے والا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ لے۔ باقی آپ نے جلدی پڑھنا ہے، ہر زبان میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، بیٹھ جایا کرو، روزانہ 2 سپارے پڑھ لیا کرو۔ تمہیں میں نے منع کیا؟ تم جلدی مرنا چاہتے ہو تو جلدی پڑھ کے مر جاؤ۔ کہتے ہیں جی میں نے پاکستان میں جائیداد خریدی ہے اور مکان بنایا ہے، اور رجسٹری جو ہے وہ میں نے کرا دی بیوی کے نام، تو اب اولاد کو کیسے دوں گا؟ تمہاری بیوی کا مرضی، اب تو اس کے نام ہے نا رجسٹری۔
بھائی اپنی بیوی، اگر تمہاری بیوی تو اولاد تمہاری جو ہے اس بیوی سے نہیں ہے، اس کی بھی تو اولاد ہے نا. تو اس لیے گھر میں بیٹھ کے ایک تحریر لکھ کر اس سے بھی لکھوا لو اور خود شریعت کے مطابق جو دینا چاہتے ہو دے دو. اگر وہ راضی نہ ہو تو تمہاری مرضی، اب تو ہاتھ کٹ گئے. اگر ایک آدمی کا قتل میں قصاص ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ہاں پڑھا جائے گا، دفن بھی مسلمان ہے آخر. کہتے جی اگر جمعہ کے دن ہم پہلے آ جائیں مسجد میں تو بہرحال یہ ہے کہ عین سورج جب سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز نہ پڑھیں، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، زوال کے بعد بھی تحیت الوضو، تحیت المسجد سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. ہم ہر سال گھر جو ہے کرائے پر دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. کیوں بھائی نہیں دیتے؟ پہلے یہ دیکھو کہ جتنے پیسے تمہیں سال میں آتے ہیں تمہارے بچوں کے خرچے ورچے کرنے کے بعد بچتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بچتے ہیں تو کیا وہ نصاب یعنی 7.25 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہیں؟ اگر ہیں تو دو، جتنے سالوں کی نہیں دی اب کٹھی دے دو. کہتا ہے جی گھر میں اگر ٹی وی رکھا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گا. نماز کیوں نہیں ہوگا؟ شیطان جو تمہارے ساتھ ہے نماز پھر بھی ہو جاتا ہے. ہر بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، کرین بھی ہے، ملہم بھی ہے. تو اس کی موجودگی میں جب ہو جاتی ہے نماز تو ٹی وی کی موجودگی میں کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن بچنے کی کوشش کرو، بری چیزیں نہ دیکھو. عصر کی نماز کے بعد سونا منع ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. سونا بھی جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے. عصر کے بعد سونا بناؤ، چاندی بناؤ، جو مرضی ہے بناؤ، کوئی بنا شنا نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ نہ کرو کہ تم مغرب کی نماز ہی نہ پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا